آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم لوگ ایک بڑی دلچسپ چیز پر بات کرنے والے ہیں۔ مطلب انسان جب بھی کسی جدید سپلائی چین یا لاجسٹکس کے نظام کو دیکھتا ہے نا، تو اس کی پیچیدگی اور درستگی پر حیران رہ جاتا ہے۔ بالکل، یہ تو ہے۔ ہم لوگ ٹیکنالوجی سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہاں نا، فرض کریں کہ کوئی شخص ایک آن لائن آرڈر کرتا ہے اور فوراً اس کے فون پر ایک لائیو نقشہ آ جاتا ہے۔ وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کا پیکج کس ملک سے چلا، کس بحری جہاز میں لوڈ ہوا اور کس گودام میں اسکین کیا گیا۔ جی ہاں، لائیو ٹریکنگ۔ بالکل۔ اور اب وہ ڈیلیوری کرنے والی گاڑی کس سڑک کے کس موڑ سے گزر رہی ہے، یہ تک پتہ چل جاتا ہے۔ اس پورے عمل میں بار کوڈز، سیٹلائٹ نیویگیشن اور ہزاروں کمپیوٹر سرورز ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اسے انسانی ذہانت کا ایک عظیم شاہکار سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو ٹریک کرنے کا حتمی فن سیکھ لیا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست نظام ہے، لیکن اگر ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں تو اس میں خامیاں بھی بے شمار ہیں۔ یہ انسانی لاجسٹکس کا نظام بہت نازک ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سرورز کریش ہو جاتے ہیں، پیکیجز غلط پتوں پر پہنچ جاتے ہیں، ٹریفک جام کی وجہ سے ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو سامان راستے ہی میں غائب ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ تجربہ تو ہم سب کا ہی کبھی نہ کبھی ہوا ہوگا۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک محدود نظام ہے جو صرف اس چیز کو ٹریک کر سکتا ہے جس پر انسان نے خود کوئی چپ یا بارکوڈ لگایا ہو۔ صحیح، اور بالکل یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے ماخذ کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ جب ہم آج کے فراہم کردہ متن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا یہ اربوں ڈالر کا جدید ترین لاجسٹکس کا نظام ایک پلاسٹک کے کھلونے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ 100% درست کہا آپ نے۔ آج کے اس سیشن کا موضوع ایک انتہائی مختصر لیکن گہری معلومات پر مبنی ماخذ ہے، یعنی قرآن مجید کی سورت ہود کی آیات 6 اور 7۔ اس کا بنیادی عنوان تمام جانداروں کا رزق ہے۔ جی، اور یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ بالکل ہے۔ اس جائزے کا مشن یہ ہے کہ ہم اس بات کا تجزیہ کریں کہ کس طرح یہ متن ایک چھوٹے سے کیڑے کی روزی کی فراہمی سے لے کر کائنات کی عظیم الشان تخلیق اور پھر انسانی اعمال کی آزمائش اور موت کے بعد کی زندگی کے تصور تک کا سفر طے کرتا ہے۔ تو چلیے اس کے ہر پہلو کو تفصیل سے کھولتے ہیں۔ ضرور۔ اس متن کی سب سے بڑی خوبی اس کا فکری کینوس ہے۔ یہ پڑھنے والے کو ایک ہی وقت میں مائکرو یعنی انتہائی باریک خردبینی سطح اور پھر فوراً میکرو یعنی کائناتی سطح پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ واقعی حیران کن ہے۔ جی، اور یہ دونوں سطحیں ایک دوسرے سے کٹی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ ایک مضبوط منطق کے دھاگے سے بندھی ہوئی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ متن کے بالکل آغاز میں ایک انتہائی دو ٹوک دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا جاندار، جسے عربی میں دابہ کہا گیا ہے، ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ بالکل، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض خوراک دینے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ بات صرف خوراک فراہم کرنے تک محدود نہیں رکھی گئی۔ جی، متن ایک قدم مزید آگے جاتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ وہ ذات ہر جاندار کے ٹھکانے یعنی مستقر اور اس کے عارضی قیام کی جگہ یعنی مستودع کو پوری طرح جانتی ہے، اور یہ سب کچھ ایک واضح کتاب یا کتاب مبین میں درج ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے ذہن میں وہی کائناتی جی پی ایس سسٹم والی تمثیل آتی ہے، لیکن ایک لامحدود پیمانے پر۔ اس کائناتی جی پی ایس کی وسعت کو سمجھنے کے لیے ہمیں واقعی ان الفاظ کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ جب متن دابہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد صرف وہ جانور نہیں جو ہمیں چراگاہوں میں نظر آتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں اور کیا کیا شامل ہے؟ اس میں سمندر کی اتھاہ اور تاریک ترین گہرائیوں میں موجود وہ مچھلیاں بھی شامل ہیں جن تک آج تک سورج کی ایک کرن بھی نہیں پہنچی۔ واہ! اور صرف یہی نہیں، زمین کے اندر کئی کلومیٹر گہرائی میں پائے جانے والے بیکٹیریا اور وہ خردبینی جاندار جو انسانی آنکھ سے اوجھل ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں، اور وہ کھربوں کی تعداد میں موجود ہر وہ وجود جس میں زندگی کی کوئی رمق ہے وہ اس ایک لفظ کی چھتری کے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ کینوس تو واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے، لیکن
میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، رزق کی فراہمی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اس کے ساتھ جانداروں کی مخصوص جگہوں یعنی مستقر اور مستدع کا ذکر اتنی باریکی سے کیوں کیا گیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ محض الفاظ کا جال ہے یا اس لوکیشن ٹریکنگ کا رزق کی فراہمی کے ساتھ کوئی گہرا تکنیکی تعلق ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی اتفاقیہ الفاظ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی متحرک اور میں کہوں گا ایکٹیو مینجمنٹ سسٹم کو بیان ہے۔ جب کوئی ہستی اتنے بڑے پیمانے پر رزق فراہم کرنے کی ذمہ داری لیتی ہے نا، تو محض خوراک کا ڈھیر لگا دینا کافی نہیں ہوتا۔ صحیح، مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خوراک پہنچانی کہاں ہے۔ بالکل، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جاندار اس وقت کس حالت میں اور کہاں ہے۔ مستقر کا مطلب ہے اس کا مستقل ٹھکانہ، جہاں وہ عام طور پر رہتا ہے۔ لیکن زندگی تو ہمیشہ ایک جگہ رکی نہیں رہتی نا۔ ہاں، جانور حرکت کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ جی، تو مستودع کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں جاندار کو عارضی طور پر سونپا گیا ہو یا وہ حالت سفر میں ہو۔ مثال کے طور پر ایک پرندہ جو سائبیریا سے اڑ کر ہزاروں میل دور کسی اور بر اعظم کی طرف ہجرت کر رہا ہے، وہ اپنے مستودع یعنی عارضی پڑاؤ میں ہے۔ اچھا، یعنی وہ اپنے راستے میں ہے۔ جی، یا ایک تتلی جو ابھی پیوپا کے خول میں بند ہے، یا ایک بچہ جو ابھی ماں کے رحم میں ہے۔ ان تمام عارضی اور انتہائی نازک حالتوں میں بھی وہ اس کائناتی ریڈار سے غائب نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے! یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنا رکھا ہوا چشمہ یا گاڑی کی چابیاں بھول جاتے ہیں، اور وہاں سمندر کی تہ میں موجود مچھلی اور ہجرت کرتے ہوئے پرندے کی لائیو لوکیشن اور اس کی غذائی ضروریات کو ٹریک کیا جا رہا ہے۔ بالکل، یہی تو اس نظام کی خوبصورتی ہے۔ اور پھر وہ اصطلاح کتاب مبین، مطلب ایک واضح کتاب، ایک ایسا ریکارڈ جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سپلائی چین میں نہ کوئی پیکج گم ہوتا ہے، نہ ہی کوئی سرور ڈاؤن ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ کتاب مبین کا تصور دراصل کائناتی علم کی بے عیب نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انسانی ریکارڈز اور ڈیٹا بیسز میں کرپشن آ سکتی ہے، فائلیں ضائع ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اصطلاح بتاتی ہے کہ یہ کائناتی علم ایک محفوظ، واضح اور ناقابل تغیر بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، بلکہ کائنات کے مکمل کنٹرول میں ہونے کی ایک دلیل ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن اب ہم متن کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں مجھے واقعی الجھن محسوس ہوئی۔ اچھا، وہ کون سا حصہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ابھی تک ہم ایک انتہائی باریک خرد بینی سطح پر بات کر رہے تھے نا، یعنی زمین پر رینگنے والے چھوٹے سے چھوٹے جاندار اور اس کی روزی کی، اور اگلے ہی لمحے متن اچانک یکسر بدل جاتا ہے، گفتگو کا زاویہ سیدھا کائنات کی تخلیق کی طرف مڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ متن میں آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا گیا۔ یہ منتقلی بہت اچانک لگتی ہے، مطلب ایک کیڑے کی روزی سے لے کر کائنات کے بننے تک کی چھلانگ کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ بظاہر اچانک لگنے والی منتقلی دراصل ایک بہت ہی شاندار عقلی دلیل کا حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب پچھلے حصے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کائنات کے خربوں جانداروں کے ہر لمحے، ہر ٹھکانے اور ہر نوالے کا حساب رکھا جا رہا ہے، تو کوئی بھی سوچنے والا ذہن یہ سوال کرے گا نا کہ اتنے بڑے ڈیٹا بیس کو چلانے کے لیے کتنی طاقت اور کیسا کائناتی انفراسٹرکچر درکار ہوگا؟ ہاں بالکل، عام انسان تو سوچے گا کہ یہ طاقت آئے گی کہاں سے؟ اور اسی سوال کا جواب اگلا حصہ دیتا ہے۔ جو طاقت اس پوری کائنات یعنی تمام کہکشاؤں، ستاروں اور زمین کو عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، اسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایک چونٹی کے رزق کا حساب رکھ سکے۔ واہ! خرد اور کلاں کا یعنی چھوٹی اور بڑی چیز کا یہ ملاپ بتاتا ہے کہ خالق کی نظر میں پوری کائنات کا بنانا اور ایک خلیے کا پالنا دونوں ایک ہی اختیار کے کرشمے ہیں۔ میں اس ربط کو اب بہتر انداز میں سمجھ پا رہی ہوں، لیکن اس میں ایک اور تفصیل ہے جس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی۔ جی پوچھیے۔ کائنات کی تخلیق کو 6 دنوں یعنی تدریجی مراحل میں بیان کیا گیا ہے، اور فوراً بعد ایک بہت ہی مخصوص بات لکھی ہے کہ اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ بہت گہرا نکتہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، جب بات زمین، آسمان، ستاروں اور کہکشاؤں کی ہو رہی ہے تو خاص طور پر پانی کا ذکر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ تفصیل پوری کائنات کے وسیع پس منظر میں قدرے عجیب اور بے محل نہیں لگتی؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس کا جواب سائنسی اور فلسفیانہ دونوں لحاظ سے بہت دلچسپ ہے۔
آج کی جدید فلکیاتی حیاتیات بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ زندگی کی واحد اور سب سے بنیادی شرط پانی ہے۔ بالکل، سائنسدان تو ہر جگہ پانی ہی ڈھونڈتے ہیں۔ جی، جب سائنسدان مریخ یا کسی اور سیارے پر زندگی تلاش کرتے ہیں تو وہ سونا یا آکسیجن نہیں ڈھونڈتے، وہ سب سے پہلے پانی کے آثار ڈھونڈتے ہیں۔ صحیح۔ متن یہاں ایک گہری حقیقت بیان کر رہا ہے۔ عرش، جو کہ مطلق اختیار اور کنٹرول کی علامت ہے، اس کا کائنات کی تخلیق کے وقت پانی پر ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ زندگی کا پورا کائناتی خاکہ شروع سے ہی خالق کے مکمل کنٹرول میں تھا۔ تو گویا پانی یہاں محض ایک مائع نہیں ہے، بلکہ زندگی کے پورے ایکو سسٹم کی بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قطعی طور پر، اور اس کا پچھلی بات سے ربط دیکھیے۔ جی، اگر اس طاقت کا آغاز ہی سے پانی پر، جو کہ زندگی کا منبع ہے، مکمل اختیار ہے، تو پھر زمین کے کسی بھی جاندار تک پانی اور خوراک پہنچانا، جو کہ پچھلے حصے کا وعدہ تھا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ واہ، کیا زبردست کنیکشن ہے۔ یہ ایک ہی مضمون کی دو کڑیاں ہیں۔ کائنات کی تخلیق اور پانی پر کنٹرول دراصل اس گارنٹی کی بنیاد ہے جو دابت کے رزق کے حوالے سے دی گئی تھی۔ مثال کچھ اس طرح کی بنتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ آپ کے شہر کے ایک چھوٹے سے محلے کے پارک کے ایک ایک پودے کو پانی دے سکتا ہے تو شاید کوئی اس پر شک کرے۔ بالکل۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص کے پاس دراصل پوری دنیا کے سمندروں اور بادلوں کے نظام کا کنٹرول ہے تو پھر اس چھوٹے سے پارک کے پودے کی دیکھ بھال کوئی بحث طلب مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ یہ ایک انتہائی موضوع اور جامع مثال دی آپ نے، اور یہاں ایک اور پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ تخلیق کا 6 دنوں یعنی مختلف ادوار میں ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کائنات کسی اندھے حادثے یا اچانک ہونے والے دھماکے کا نتیجہ نہیں ہے جسے بس یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہو۔ ہاں، بلکہ ایک پورا پروسیس ہے۔ جی، یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی، ترتیب اور تدریج کے ساتھ بنائی گئی مشینری ہے، اور مطلب جہاں اتنی گہری منصوبہ بندی ہو وہاں یقینی طور پر کوئی نہ کوئی عظیم مقصد بھی ہوتا ہے۔ اور بالکل یہی وہ موڑ ہے جہاں سے ہم اس متن کے تیسرے اور میری نظر میں سب سے اہم حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ جی، آزمائش کا پہلو۔ یعنی اس تمام کائناتی لاجسٹکس، ڈیٹا بیس اور تخلیق کا مقصد، کیونکہ یہ سب محنت محض ایک تجربہ گاہ بنانے کے لیے تو نہیں کی گئی ہوگی، اور متن خود اس کا جواب دیتا ہے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو کیا ہم اس پوری کائنات کو ایک امتحانی مرکز قرار دے سکتے ہیں؟ بلا شبہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ متن کا مرکزی خیال ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کائنات محض ایک فزکس کا ماڈل نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی تھیٹر ہے۔ صحیح۔ مادی دنیا کی تمام تر پیچیدگیاں، ستاروں کی گردش سے لے کر خلیوں کی تقسیم تک، محض ایک سٹیج تیار کر رہی ہیں تاکہ اس پر انسان کو پرکھا جا سکے۔ اگر ہم اسے ایک حقیقی امتحانی ہال کی تمثیل پر پرکھیں تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انتہائی اہم اور کڑا امتحان ہو رہا ہے۔ نگران امتحان نے ہال کا درجہ حرارت بالکل متوازن رکھا ہوا ہے، ہر طالب علم کی میز پر پینے کے لیے پانی موجود ہے، کرسی آرام دہ ہے اور باہر کا کوئی شور اندر نہیں آ رہا۔ بالکل ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ اب یہ ساری سہولیات اس لیے نہیں دی گئیں کہ طالب علم وہاں پکنک منائے یا آرام کرے، یہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ اس کے پاس پرچہ خراب کرنے کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے پیاس لگ رہی تھی یا روشنی کم تھی اس لیے میں فیل ہو گیا۔ کیا رزق کی ضمانت اسی لیے دی گئی تاکہ انسان بقا کی فکر سے آزاد ہو کر اخلاقی اور عملی بہتری پر توجہ دے سکے؟ یہ تمثیل اس متن کی اصل روح کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ رزق کی وہ تمام تر ضمانتیں جو اس گفتگو کے آغاز میں بیان کی گئی تھیں، وہ کائناتی جی پی ایس، وہ مستقر اور مستودع کا علم، وہ دراصل اسی امتحانی ہال کا پانی اور روشنی ہے۔ واہ، کتنا خوبصورت ربط ہے۔ رزق کا بندوبست ہر جاندار کے لیے کر دیا گیا ہے، اسے ایک واضح کتاب میں لکھ کر گارنٹی کر دیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی بقا کی فکر سے آزاد ہو کر اس اخلاقی اور عملی بہتری پر توجہ دے سکے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ زندہ رہنا اور خوراک جمع کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے، وہ تو پہلے سے طے شدہ سہولت ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد امتحان کا پرچہ ہے۔ ہاں، متن کے الفاظ کا انتخاب دیکھیے،
امتحان اس بات کا نہیں ہے کہ کون سب سے زیادہ عمل کرتا ہے۔ جی ہاں، متن میں مقدار کی بات نہیں کی گئی، بلکہ احسن عملہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یہ معیار پر زور دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک اور گہرا نقطہ ہے۔ کائنات کی یہ پوری مشینری اس لیے نہیں بنائی گئی کہ انسان اندھا دھند اعمال کے ڈھیر لگا دے۔ یہ امتحان نیتوں کے خلوص، رویوں کی درستگی، دیانتداری اور اخلاقیات کا ہے۔ بالکل، کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ ایگزیکٹلی۔ احسن عملہ کا مطلب ہے وہ عمل جو اپنے وقت، حالات اور نیت کے اعتبار سے بہترین ہو۔ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ جب انسان کو طاقت ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جب وہ کمزور ہوتا ہے تو کیسا رویہ اختیار کرتا ہے، اور جب اس کا رزق اس تک پہنچتا ہے تو کیا وہ شکر گزار ہوتا ہے یا مغرور ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ ایک شاندار امتحانی مرکز قائم ہے اور پرچے بھی دیے جا چکے ہیں، لیکن منطق کہتی ہے کہ جب امتحان ختم ہوتا ہے تو پرچے چیک ہوتے ہیں اور پھر ایک دن نتیجہ بھی آتا ہے۔ ہاں، وہ تو لازمی ہے۔ اور یہی چیز ہمیں اس متن کے آخری حصے کی طرف لے جاتی ہے، جو موت کے بعد کی زندگی اور اس پر انسان کے نفسیاتی رد عمل کے بارے میں ہے۔ متن کہتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو انکار کرنے والے اسے فوراً مسترد کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہاں مجھے شدید حیرت ہوتی ہے۔ حیرت کس بات پر؟ کوئی موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر سکتا ہے، اسے جھوٹ یا افسانہ کہہ سکتا ہے، لیکن خاص طور پر اسے جادو قرار دینے کی نفسیات کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال کو جنم دیتا ہے، اور یہ اس پورے جائزے کا شاید سب سے دلچسپ نفسیاتی اور لسانی پہلو ہے۔ جی بتائیے۔ جادو یعنی سحر کیا ہوتا ہے؟ عام فہم میں جادو ایک ایسا کرتویہ فریب ہے جو طبعی قوانین کو توڑتا ہوا محسوس ہو، جو حقیقت نہ ہو بلکہ صرف نظر کا دھوکہ ہو۔ بالکل، ہم جادو کو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ انکار کرنے والوں کے لیے ایک انسان کا مر جانا، مٹی میں مل کر خاک ہو جانا اور پھر دوبارہ اسی خاک سے ایک مکمل جیتا جاگتا انسان بن کر کھڑا ہو جانا ان کے محدود مادی تجربات سے اتنا باہر ہے کہ وہ اسے کسی سائنسی یا منطقی حقیقت کے طور پر قبول کرنے کے بجائے اسے ایک طلسماتی کرتب یا جادو کا نام دے دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ اسے اپنے روزمرہ کے محدود مشاہدات کے پیمانے پر ماپ رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور چونکہ وہ ان کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا، اس لیے وہ اسے حقیقت کے خانے سے نکال کر جادو کے خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ قطعی طور پر۔ اور اس رویے میں ایک بہت گہری ستم ظریفی چھپی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس متن کا وہ انکار کر رہے ہیں اس نے ذرا سی دیر پہلے ہی کیا دلیل دی تھی۔ جس خالق نے عدم سے پوری کائنات کو محض 6 ادوار میں کھڑا کر دیا، جس کا عرش اس وقت پانی پر تھا جب زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، اس طاقت کے لیے بکھرے ہوئے کاربن، کیلشیم اور پانی کے ذرات کو دوبارہ جوڑ کر ایک انسان بنانا کیا مشکل ہے؟ بالکل، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نئی کائنات بنانے کے مقابلے میں ایک انسان کی دوبارہ تشکیل تو سائنسی اور منطقی طور پر بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن انسان چونکہ احتساب سے گھبراتا ہے، اس لیے وہ خالق کی اس عظیم قدرت کو جادو کہہ کر مسترد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں متن کی ادبی ساخت میں ایک ایسا تقابل ابھر کر سامنے آتا ہے جو واقعی حیران کن ہے۔ جی، ہم نے گفتگو کے آغاز میں دیکھا کہ رزق اور جانداروں کا تمام تر علم کتاب مبین، یعنی ایک واضح اور کھلی کتاب میں محفوظ ہے۔ یہ اصطلاح کائناتی سچائی، ترتیب اور مطلق علم کی علامت تھی۔ بالکل۔ اور اب یہاں اختتام پر انکار کرنے والے اس دوبارہ جی اٹھنے کی حقیقت کو اسی وزن پر سحر مبین یعنی کھلا جادو کہہ رہے ہیں۔ لفظی تضاد کتنا واضح ہے۔ بہت خوبصورت مشاہدہ ہے۔ یہ تقابل محض الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ دو مختلف عالمی نظریات کا ٹکراؤ ہے۔ صحیح۔ کتاب مبین خدائی علم اور حقیقت کی عکاسی کرتی ہے جو بالکل منظم، بے عیب اور سچائی پر مبنی ہے۔ اس کے مقابلے میں سحر مبین انسان کے اس نفسیاتی حالت کی نمائندگی کرتا ہے جہاں وہ حقیقت سے فرار چاہتا ہے۔
یعنی وہ سچ سے بھاگ رہا ہے۔ جی، انسان سچائی کو تسلیم کرنے کے بجائے اسے فریب اور جادو کا نام دے کر اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ تسلیم کر لے کہ موت کے بعد واقعی اٹھایا جانا ہے اور اعمال تولے جانے ہیں، تو پھر اسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسے اس امتحانی ہال میں گزارے گئے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ یہ تو ایک نفسیاتی دفاعی میکانزم لگتا ہے۔ مطلب اگر میں یہ مان لوں کہ امتحان کا نتیجہ آئے گا تو مجھے آج ہی سے پڑھائی کرنی پڑے گی، لیکن اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ امتحان ہی ایک جادوئی فریب ہے تو پھر میں آزاد ہوں، مجھے کوئی حساب نہیں دینا۔ بالکل، یہ حقائق سے آنکھیں چرانے اور اپنی اخلاقی ذمہ داریوں سے فرار کا ایک بہت ہی پرانا انسانی طریقہ ہے۔ لیکن متن کی منطق یہ واضح کرتی ہے کہ انسان کے ماننے یا نہ ماننے یا اسے جادو قرار دینے سے وہ کائناتی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ بے شک۔ جس ہستی نے آغاز میں پوری کائنات کو وجود بخشا، جو آج تک اندھے غاروں اور گہرے سمندروں میں ہر مخلوق کا رزق پہنچا رہی ہے، اس کے لیے اختتام پر اس پورے نظام کو سمیٹ کر حساب لینا کوئی غیر منطقی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ اس امتحانی عمل کا واحد منطقی انجام ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی اس طویل اور گہری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ متن کیسا شاندار اور مربوط سفر طے کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ آغاز کرتا ہے لاجسٹکس اور سپلائی چین کے ایک ایسے کائناتی تصور سے جہاں ایک خوردبینی جاندار کا ٹھکانہ اور خوراک بھی ایک محفوظ ڈیٹا بیس میں ٹریک ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہماری سوچ کو وسعت دیتا ہے اور ہمیں کائنات کی تخلیق، ادوار اور زندگی کی بنیادی اکائی یعنی پانی پر کنٹرول کے تصور تک لے جاتا ہے۔ جی ہاں۔ اس کے بعد یہ واضح کرتا ہے کہ یہ سارا حیرت انگیز نظام محض ایک سٹیج ہے، ایک امتحانی ہال ہے، تاکہ انسانوں کے بہترین اعمال کو جانچا جا سکے۔ اور آخر میں یہ اس تلخ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ انسان اپنے انجام اور احتساب کے خوف سے اس سب سے بڑی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور اسے جادو قرار دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک مکمل، مربوط اور انسانی سوچ کو جھنجھوڑ دینے والا بیانیہ ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اور اس سب پر اتنی تفصیل سے غور کرنے کے بعد میں سب سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو براہ راست آج کے اس ماخذ کی بنیاد پر کھڑا ہے اور جس پر ہم سب کو فرصت کے لمحات میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی ضرور۔ کائناتی سسٹم میں بالکل محفوظ ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہماری اپنی بقا، کیریئر اور رزق کے بارے میں جو مستقل اور غیر ضروری پریشانی سوار رہتی ہے، وہی پریشانی دراصل وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہو جو ہمیں اس بہترین عمل یعنی احسن عملہ کی طرف جانے سے روکتی ہے جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی تھی؟ بہت گہری بات ہے یہ۔ اگر ہمارا رزق پہلے سے ہی اس کائناتی جی پی ایس پر گارنٹی کے ساتھ ٹریک ہو رہا ہے تو کیا ہم اپنا سارا وقت صرف اس گارنٹی شدہ رزق کی فکر میں ضائع کر کے اپنا اصل امتحانی پرچہ خالی تو نہیں چھوڑ رہے؟ یہ وہ گہرا اور چپتا ہوا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ اس فکری سفر پر چلنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں کسی نئے موضوع اور کچھ نئے زاویوں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔